حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کئی سال تک شدید قحط رہا ہے. قحط اتنا تھا کہ جناب علی امیر غریب دونوں برابر ہو گئے تھے. اتنا قحط آیا, کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. لیکن ایک عورت تھی, اس نے ایک لقمہ روٹی کا رکھا ہوا تھا. جب بھوک اتنا شدید نڈھال کر دے گی نا کہ جینا محال ہو جائے گا, اس وقت کھا لوں گی, اس وقت کھا لوں گی. ایک لقمہ اس نے سائڈ پہ رکھا. وقت گزرتا گیا, بھوک ہی اتنی ہو گئی کہ جناب علی اب جینا محال ہو گیا. لقمہ اٹھایا, کھانے لگی, ادھر منہ میں ڈالا اور ادھر سے فقیر نے صدا دی دروازے کے اوپر, ہائے کوئی اللہ کے راستے پہ دینے والا. اس نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا, نکاح کر جا کر دے دیا کہ یہ اللہ کے راستے پہ مانگنے والا تھا. کمال ہے, وہ رب اس کے راستے پہ نہ دے. اس کو دیا اور فوراً پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ جنگل میں جاتی ہوں, کوئی لکڑیاں کاٹتی ہوں, لکڑیاں کاٹ کر پھر ہو سکتا ہے اس 61 سالی کے دور میں بھی کوئی آدمی ہو خریدنے والا, لکڑیاں بیچوں گی, پھر اس سے کما کروں گی. جب گئی نا جنگل میں, چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا, لکڑیاں کاٹ رہی تھی کہ ادھر سے بھیڑیا آیا. بھیڑیا نے بچے کو اٹھایا اور بھاگ پڑا. عورت چیختی چلاتی ہوئی بھیڑیے کے پیچھے گئی, بھاگ رہی تھی. اللہ رب العزت نے جبرائیل فرشتے کو بھیجا. جبرائیل فرشتہ آیا, اس نے بھیڑیے کے منہ سے جناب علی بچے کو نکالا اور اس عورت کو واپس کر دیا, اور کہنے لگے کہ تو نے جو ایک لقمہ رب کے راستے پہ خرچ کیا تھا نا, یہ اسی لقمے کے بدلے مولا کریم نے اتنی بڑی مصیبت تیرے سے ٹال دی ہے. بات یہ ہے کہ ایک لقمہ کہاں اور اولادوں کی زندگی کہاں, ایک قطرہ. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ الصدقۃ رد البلاء, کہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ مصیبتوں کا رد ہے, مصیبتوں کو دور کرتا ہے. کہ مسلمان کو چاہیے قطرہ کیوں نہ ہو, صرف اخلاص ہونا چاہیے بس. اور اس نے اخلاص سے, نیت سے ایک ہی لقمہ خرچ کیا تھا نا, مولا کریم نے بیٹے کی زندگی بچا لی ہے.